یوم تکبیر اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں کہ 28 مئی 1998 کو پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا. اس سے پہلے دنیا میں 6 ایٹمی طاقتیں مسلم تھیں. 5ویں نمبر پر چائنا ایٹمی طاقت بنا تھا. 16 اکتوبر 1964 میں چین نے اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کر کے دنیا کو حیران کر دیا تھا. یہ ایسا واقعہ تھا کہ جس نے عالمی طاقت کے توازن کو ایک نیا رخ دیا اور جنوبی ایشیا کے لیے اس کے دور اثرات مرتب ہوئے. اس کے بعد جنوبی ایشیا کا اپنے آپ کو چودھری انڈیا سمجھنے لگا. چنانچہ انڈیا نے ایٹمی پروگرام بنایا اور اس کے بعد ایٹمی دھماکے کر کے چھٹی بڑی قوت بن گیا. آپ جانتے ہیں کہ بھارت نے پاکستان کو کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا. وہ روز اول سے پاکستان کا دشمن رہا. 1965 کی جنگ ہوئی اور انڈیا کے لوگوں نے یہ کہا، ان کی افواج نے کہا کہ ہم چائے لاہور میں جا کے پئیں گے. لیکن ہمارے آبا و اجداد نے اپنے سینوں پر بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے گھس گئے، اپنی جانیں قربان کر کے پاکستان کو بچا لیا. اسی وقت پاکستان کے ارباب حل و عقد نے سوچا کہ ہمیں بھی اپنی عسکری قوت میں اضافہ کرنا چاہیے. پھر اس کے کچھ ہی دن بعد، کچھ ہی سال بعد 1971 میں بھارت نے پاکستان کا ایک بازو کاٹ دیا. مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. اس کے بعد پاکستان نے سوچا کہ اب ہر حال میں ہم نے ایٹم بم بنانا ہے. ہم بھوکے رہ لیں گے، پیٹ پر پتھر باندھ لیں گے، گھاس کھا لیں گے، لیکن ایٹم بم بنا کر رہیں گے. چنانچہ اس کے بعد پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع ہو گیا. ڈاکٹر قدیر خان اور اس کی پوری ٹیم نے انتھک محنت کی اور 9 سال کے عرصے میں پاکستان ایٹمی طاقت بن چکا تھا. لیکن تجربات نہیں کیے تھے، دنیا کے سامنے عیاں نہیں تھا. پاکستان کے ایٹمی سفر کی دلچسپ معلوماتی ایمان افروز داستان ہمارے ساتھی مولانا عبدالودود صاحب نے جے ٹی آر میڈیا ہاؤس پر کی ہے. تقریباً آدھے پونے گھنٹے کی وہ اسٹوری ہے، وہ ضرور سنیے گا. اس اسٹوری کو میں چھوڑتا ہوں. 28 مئی سے ایک دن پہلے پاکستان نے تاریخ کے مشکل ترین فیصلے کرنے تھے. کابینہ کا طویل اجلاس ہوا، عسکری قیادت سے مشاورت کی گئی، سائنسدانوں سے ان کی رائے پوچھی گئی. ڈاکٹر قدیر خان، ڈاکٹر سمر مبارک مند نے پرزور یقین دہانی کروائی کہ ہم ایٹمی دھماکے کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. امریکہ کی طرف سے، برطانیہ کی طرف سے، جرمنی کی طرف سے اور کئی ممالک، کئی عالمی طاقتوں کی طرف سے، بلکہ گئے کہ کفریہ طاقتوں کی طرف سے پاکستان پر شدید دباؤ تھا. اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ایٹمی دھماکے نہ کریں، اس کے بدلے میں آپ کو بھاری بھرکم مراعات دیں گے، ڈالر دیں گے، مالی امداد دیں گے، آپ کو خوشحال ترین ملک میں شامل کر دیں گے. لیکن اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب تھے اور انہوں نے اور فوجی قیادت نے، کابینہ نے تمام دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے پاکستان کی قومی سلامتی کو مقدم رکھنے کا فیصلہ کیا. پھر وہ تاریخی دن آیا کہ 28 مئی 1998 کو دوپہر 3:16 پر پاکستان نے کا جو صوبہ ہے بلوچستان کے ضلع چاغی میں، وہاں پر یکے بعد دیگرے 5 کامیاب ایٹمی دھماکے کیے. ان تجربات کو چاغی 1 کا نام دیا گیا. اور مجھے یاد ہے اس وقت ہم دور حدیث شریف میں تھے
اور کراچی میں پڑھ رہے تھے جب یہ دھماکے ہوئے تو ہر طرف اللہ اکبر کے نعرے گونج رہے تھے، ریلیاں نکل رہی تھی، فوج کے حق میں نعرے لگائے جا رہے تھے، دارالعلوم کراچی میں چھٹی تھی، بڑی بھرپور دعوت کی گئی تھی، اور ایٹمی دھماکے جو ہوئے اس کی اتنی تپش تھی تو کراچی میں اس کے اثرات محسوس ہو رہے تھے، یعنی گرمی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ پوری قوم خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ پاکستان نے دنیا بھر کو بھرپور جواب دیا اور پیغام دیا کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، ہماری طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھا جائے۔ اس کو 2 دن بعد 30 مئی 1998 کو خاران کے صحرا میں ایک اور کامیاب ایٹمی دھماکہ کیا گیا، یہ چاغی 2 کا نام دیا گیا، اور اس طرح پاکستان نے 7 کامیاب ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان دنیا کے 7ویں اور عالم اسلام کی پہلی اعلانیہ جوہری طاقت بن گیا۔ یہ عشروں تک خاموش جدوجہد، بے مثال قربانیوں اور ایک قوم کے پختہ عزم کا نتیجہ تھا۔ اس کے بعد پاکستان کی ترقی کا سفر شروع ہوا۔ سیاسی حالات اوپر تلے ہوتے رہے، لیکن دنیا نے یہ سمجھ لیا کہ پاکستان کو دنیا کے نقشے سے اب مٹایا نہیں جا سکتا، پاکستان کو ختم نہیں کیا جا سکتا کسی بھی طور پر۔ لیکن اس کے باوجود بھارت نے پاکستان کو دل سے اب بھی تسلیم نہیں کیا اور پاکستان کو نیچے دکھانے کے لیے مختلف ہیلے حربے بہانے کرتا رہا۔ چنانچہ 22 اپریل 2025 کو پہلگام میں انہوں نے ایک خود ساختہ ڈرامہ رچا کر پاکستان پر جنگ مسلط کر دی۔ اس وقت ہماری جو عسکری قیادت ہے ماشاءاللہ حافظ عاصم منیر صاحب حافظ دینی جذبے سے سرشار ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے ساتھی بھی میاں شہباز شریف بھی آخر نواز شریف کے وہ بھائی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھرپور طریقے سے انڈیا کو جواب دیں گے۔ چنانچہ پاکستانی تاریخ میں یہ پہلی ڈاگ فائٹ تھی اور فضائی یہ ایک حملہ تھا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابی عطا کی۔ یہ جو جنگ ہوئی ہے ابھی 7 مئی سے لے کے 10 مئی تک، جس کو بنیان مرصوص پاکستان نے کہا اور انڈیا نے اس کو آپریشن سندور کہا، کہتے ہیں کہ یہ فضائی جنگ بھی تھی، خلائی جنگ بھی تھی، زمینی جنگ بھی تھی، سائبر جنگ بھی تھی، اور پانی کی جنگ بھی تھی، آبی جنگ بھی تھی، اور ہر محاذ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو واضح کامیابی عطا فرمائی۔ چنانچہ اس کامیابی پر مارکہ حق کا نام اس کو دیا گیا، حق اور باطل کی لڑائی کہا گیا۔ اللہ نے جب اس کو فتح دی، پوری دنیا میں پاکستان کی طاقت کی دھاک بیٹھ چکی ہے، پاکستان کو پوری دنیا مان چکی ہے۔ مئی کا جو مہینہ کئی حوالے سے ایک بہترین یادوں پر مشتمل ہے۔ 28 مئی کو پاکستان ایٹمی طاقت بنا، اور 10 مئی یوم حق مارکہ حق والے دن پاکستان نے اپنی عسکری، فضائی، خلائی، زمینی ہر قسم کی برتری کو دنیا پر ثابت کر دیا۔ اب اس کے بعد پاکستان کی جو معیشت ہے جو 100 سے زیادہ نمبر پر تھی، 40 نمبر پر آ چکی ہے۔ پاکستان ٹائیگر ایشیا بننے جا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان ہر طرف پاکستان کے چرچے ہیں۔ آج دیکھیں تمام اخبارات نے اس طرح کے ایک بڑے بڑے صفحات شائع کیے ہیں جس میں پاکستان کے عسکری قیادت کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، ڈاکٹر قدیر خان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ یہ جو لمحات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ چند لمحے ہوتے ہیں قوموں اور ملکوں کی زندگی میں، اس سے ملک اور قومیں تباہ بھی ہو جاتی ہیں اور اس سے فتح بھی ہو جاتی ہیں۔ مجھے یاد پڑ رہا، ابھی میں تاریخ پڑھ رہا تھا، یہی 1 صدی پہلے کی بات ہے، 1924 میں خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا تھا، اور اس کے بعد مسلمانوں کو کوئی قیادت میسر نہیں آئی، مسلمانوں کا کوئی قائد نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان اور دیگر مسلم ممالک کو دنیا کا جو بہترین محل وقوع ہے وہ عطا کیا ہے۔ دنیا کے بہترین معدنیات مسلم ممالک میں، تیل سے بھرے ہوئے کنویں ہیں، عالم اسلام میں نوجوان سب سے زیادہ ہے، ٹیلنٹ ہے، یہاں پر سب کچھ ہے، لیکن نہیں ہے تو ایک قیادت کا فقدان ہے۔ جس دن عالم اسلام کو کوئی ایک قیادت مل گئی، دیکھیں دنیا میں 6 ارب کے قریب لوگ ہیں، ان میں 2 ارب، پونے 2 ارب تو مسلمان ہیں۔ افرادی لحاظ سے، مملکت کے اعتبار سے، رقبے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے مسلم دنیا نمبر 1 ہے، لیکن کیا ہے، عالمی طاقتوں نے پاکستان کو، سعودی عربیہ کو، اور ان کو متحدہ عرب امارات کو، کویت کو، ترکیہ کو ڈرایا ہوا ہے۔ کوئی اپنی بادشاہت بچانے کی فکر میں ہے، اور کسی کو یہ لالے پڑے ہوئے ہیں کہ IMF، ورلڈ بینک اور دوسرے جو بینک یا عالمی مالیاتی ادارے ہم پر معاشی پابندیاں لگا دیں گے تو ہمارا کیا بنے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے ذاتی اختلافات ہے، اپنی اپنی دکان بچانے کی فکر ہے۔ جس دن قوم اس سے باہر نکل آئی، ایک خوف سے باہر نکل آئی، اس دن یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی، مسلمان پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ الحرب خدعہ، لڑائی جنگ ایک دھوکہ ہے، کبھی ان کی باری آ جاتی ہے، کبھی ہماری باری آ جاتی ہے، کبھی ہمارے مخالفین کی باری آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے تو اس وقت کیسر و کسریٰ کا عروج تھا۔ 23 سال کے بعد پوری دنیا پر مسلمانوں کا، عالم اسلام کا ڈنکا بج رہا تھا۔ ماضی قریب میں چلے جائیں، 200 تاریخ میں دیکھیں، کبھی جرمنی سپر پاور ہوتا تھا، کبھی روس ہوتا تھا، اب امریکہ ہے۔ امریکہ ڈگمگا رہا ہے، چائنا ابھر رہا ہے، چائنا کے ساتھ پاکستان ابھر رہا۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے کرنے کا بس ایک ہی کام ہے، کیا ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں، برا بھلا نہ کہیں، نعمت کی ناشکری نہ کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اپنی قیادت پر بھروسہ رکھیں، مثبت سوچ کے ساتھ ملک و قوم کی تعمیر اور فکر میں لگے رہیں۔ کل مجھے ایک دوست کا فون آیا کہ کہنے لگا ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، گدھا گاڑی والا کیا کر سکتے ہیں، رکشہ ڈرائیور کیا کر سکتا ہے، ایک تاجر کیا کر سکتا ہے۔ ہر آدمی کا اپنا دائرہ کار ہے۔ جو عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے، انسانیت کی، عالمی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے لکھ سکتا ہے وہ لکھے، جو بول سکتا ہے وہ بولے، جو مال خرچ کر سکتا ہے وہ مال خرچ کرے، اور کچھ نہیں کر سکتا کم از کم دستے دعا تو بلند کر سکتا ہے نا۔ اب غزہ کا مسئلہ چل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اتنی دور ہے، وہاں پر کوئی جا نہیں سکتا، ہم کیا کریں؟ تو مولانا تقی عثمانی صاحب نے بڑا اچھا کہا کہ آپ دعا تو کر سکتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ورد تو کر سکتے ہیں۔ تو آپ جس شعبے میں ہیں اس شعبے میں مثبت سوچ کے ساتھ آپ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے دامے درمے قدمے سخنے عالم اسلام، مسلمانوں، پاکستان اور قوم اور عالم انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے چلے جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک نگہبان ہے، اس کے ماتحت سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، جو رکشہ ڈرائیور ہے اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ صدر زرداری نے کیا لوگ بھوکے تھے، نہیں۔ آپ کے ماتحت ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا آپ نے ان کے لیے ساری خیر کا کام کر لیا، ان کی تربیت کر لی، ان کی ضروریات کو پورا کر دیا۔ تو جو آدمی کے دائرہ کار ہے اس کے ماتحت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہماری سب کی کامیابی اسوہ حسنہ میں ہے۔ دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، پیدائش سے موت تک قدم قدم رہنمائی کرتا ہے۔ تو آپ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق گزارنا شروع کر دیں، بس آپ کامیاب ہیں۔